نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج ہم سب آستانہ عالیہ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں ہم سب حاضر ہیں۔ ہر شخص یہی نیت لے کر آیا ہے کہ ان اولیاء کاملین کے صدقے سے اللہ کریم ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائے۔ ہمارا اہل سنت کا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم مردوں میں سے میرا رسول کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ولی اور غوث قطب ابدال نبی رسول نہیں ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں جیسا وہ کام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں نبی نہیں ہے، ولی آئیں گے، ایسے برگزیدہ بندے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کریں گے۔
لیکن وہ نبی نہیں کہلوائیں گے، ولی کہلوائیں گے، اللہ کے دوست کہلوائیں گے۔ اور انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی اللہ کی قرب رکھنے والی پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حیات طیبہ، سیرت، کردار الحمدللہ بے شمار مریدین ابھی حیات ہیں جو جانتے ہیں۔ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب اور بہت سے بزرگ ایسے یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم بھی اس ولی کامل کا دامن تھامتے ہوئے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجات منوانے کے لیے اپنی التجائے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے صدقے سے اللہ کریم ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، غمگینی نہیں ہے۔ خوف کیا ہے؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہے، تو پھر ان کو خوف نہیں ہے۔ خوف انسان کو اپنے اعمال کا، اپنی چیزوں کا اور اپنی ان گناہوں کا ہوتا ہے، لیکن جن کی حفاظت اور جن پر اللہ کا کرم اور جن کو اللہ کریم اپنا دوست کہتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ کریم کہ وہ دوست کہلواتے ہیں، اور ان کے صدقے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ قبر میں کوئی خوف ہے، نہ حشر میں کوئی خوف ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی غمگینی بھی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کہیں رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو میرے دوست ہیں وہ اللہ کے بھی دوست ہیں، اس کے رسول کے بھی وہ دوست ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجود کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ ماہ صفر یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر اولیاء کاملین کا ذکر اور عرس جو ہے وہ منائے جاتے ہیں۔ ماہ صفر جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں حضور داتا علی حجویری کا عرس مبارک ہے، اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار عرس جو ہے اولیاء کاملین کے اس مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے علماء کرام مساجد میں، مدارس میں، اپنے آستانوں پر
اس مہینے میں زیادہ تر ذکر جو ہے اولیاء کاملین کا کرتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی جو ہوتا ہے، ولی کی نگاہ جب گناہگار شخص کے دل پر پڑے اور گناہگار شخص کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ مقام ہے ولایت کا۔ ولی اپنی نظر کرم فرمائے کسی گنہگار شخص کے دل پر اور اس کے دل میں ذکر الہی جاری ہو جائے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل سخی گزرے ہیں، مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، جیسے حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ بعض ولایتیں بعض لوگوں کو ان کی عبادت و ریاضت اور ان کے نفل نوافل پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہیں، بعض کو اللہ کریم پیدائشی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور بعض کو پیر کی یا پیر و مرشد کی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ کریم ان کو ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، مریدوں نے حکیم کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ جب حکیم کا پتہ چلا کہ مسلمانوں میں تو اس وقت نہ مل سکا، قریب ایک ہندو حکیم کے پاس گئے۔ اس حکیم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد بیمار ہو چکے ہیں، ان کے علاج کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ چلیں ان کی نبض تشخیص کریں، ان کو دیکھیں، ان کا علاج کریں۔ ہندو حکیم کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ سلطان بہو کی بارگاہ میں نہیں جانا، جو جاتا ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا میں اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان کے پاس نہیں جانا۔ ہندو حکیم ہندو ہے، اس دور میں ولیوں کے پاس جانے کے لیے ہندو روکا کرتے تھے۔ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ لہذا جب مرید واپس آتے ہیں تو حکیم کہتا ہے آپ ایسے کریں، ان کا کرورہ لے آئیں، میں کرورے کو دیکھ کر ان کا علاج تشخیص کر دوں گا، متعین کر دوں گا۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرورہ شیشی میں بند کر کے مرید کو دے دیا۔ جب مرید وہ لے کر کرورہ حکیم کے پاس پہنچتا ہے، حکیم اپنی حکمت کے مطابق اس کرورے کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس شخص کا خشیت الہی کی وجہ سے دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اب میری حکمت یہ بتاتی ہے اس کی زندگی باقی نہیں ہے، یہ تو اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اس کو تو موت آ جانی چاہیے، لیکن ابھی یہ زندہ ہے۔ مریدوں نے کہا وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشہور رہتے ہیں، ہمیں نصیحت بھی کرتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا فیض وہاں پر جاری ہوا۔ اگر حکیم کہتا ہے اگر وہ شخص زندہ ہے، سلطان بہو زندہ ہے، تو ان کا دین حق ہے، لہذا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے ولی کامل کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ، جو ولی ہوتے ہیں وہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مہمان نوازی میزبانی مشہور ہے، بڑے سخی ہیں، سخاوت میں بھی بے مثال ہیں، مہمان نوازی میں بھی بے مثال ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ مہمان آئے پہلے اس کی مہمان نوازی کی جائے، بعد میں اس کا جو ہے پوچھا جائے۔ مہمان جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک رات بے وقت آپ کے ہاں جو ہے مہمان آ گئے۔ آپ گھر میں لنگر خانہ میں دیکھا کوئی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے چہرے پر پریشانی کے ملال ظاہر ہوئے۔ بھی مہمان آئے ہیں، مہمانوں کی اس وقت میں خاطر تواضع ان کو کھانا، ان کو روٹی کیسے دوں؟ یہ سوچ ہی رہے تھے آپ کا خادم نان بھائی جب اپنے پیر مرشد کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، تاثرات پریشانی کے دیکھتا ہے، تو اجازت لے کر بھاگ کے جاتا ہے، حضور مجھے اجازت دی جائے۔ ماشاءاللہ خادم نان بھائی اجازت مانگتا ہے، حضور مجھے اجازت دی جائے تو میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ فوری گیا، جا کر فوری کھانے پینے کا انتظام کر کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب نان بھائی برتن لینے کے لیے کمرے میں گئے، برتن اٹھا کر واپس آئے تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ آئے۔ چہرے کے تاثرات بڑے خوشی کے ہیں۔ فرمایا نان بھائی بتاؤ آج کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور آپ کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، بڑا کرم ہے۔ پھر حکم فرمایا نہیں آج مانگ، کیا تو مانگنا چاہتا ہے؟ پھر عرض کی حضور آپ کے صدقے سے اللہ کریم نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا آج مانگ، میں تجھے دینے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ نان بھائی بھی انہی کا مرید تھا، وہ کہتا ہے حضور اگر عطا کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی باقی باللہ بنا دیا جائے، حضور مجھے بھی باقی باللہ بنا دیا جائے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال چلے کاٹے ہیں، جنگلوں میں مشقتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں اور دن رات مشقتیں کی ہیں، اس کے بعد رب نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، تو ایک منٹ میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہتا ہے؟ وہ بھی مرید خواجہ باقی باللہ کا تھا۔ عرض کرتا ہے حضور پہلے مانگتا نہیں تھا، اب لیے بغیر جاؤں گا نہیں، مجھے نہیں علم، نہ میں سمندر کو جانتا ہوں نہ میں کوزے کو جانتا ہوں، مجھے آپ باقی باللہ ثانی بنا دیجئے۔ ولی کامل جوش میں تھے، آپ نے اپنے نان بھائی کا ہاتھ پکڑا اور حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں لے گئے، 3 دن 3 راتیں حضرت خواجہ باقی باللہ اور نان بھائی حجرے میں رہے۔ مریدین بار حجرے کے انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد نان بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا حضرت خواجہ باقی باللہ باہر آ رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے یا نان بھائی کون ہے۔ یہ وہ تاثیر فیض ولی کامل کا تھا، لیکن فرق اتنا تھا خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے، نان بھائی بھی ہوش تھے، لیکن 3 دن کے بعد نان بھائی کا انتقال ہو گیا، مشغول ہو گئے نان بھائی ثانی باقی باللہ۔ اور یہ تو ولی کا فیض ہے
اور سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جاتے ہیں. غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا. یہ ولی کا فیض ہے، وہ نبیوں کے سردار کا فیض حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ہوا اور غار ثور سے جب نکل کر مدینہ شریف کی طرف چلتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا رسول کون ہے، خادم کون ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا لوگوں کو علم نہیں چل رہا اللہ کا نبی کون ہے اور ان کا خادم کون ہے، آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری، کپڑا سر پہ جو صافہ تھا، کپڑا جو بھی تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کر دیا، سایہ کر کے اوپر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ آقا چل رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ پیچھے غلام جو ہے یہ چل رہے ہیں. یہ ہے فیض امام علی مقام امام الانبیاء کا. شاہ صاحب آگے تشریف لیں، آگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ فیض ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیت کریمہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق، صالحین اور شہداء کی عظمت و شان میں یہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ کے ولی جو ہیں حضور کی امت میں ان کا مقام اور ان کا کام بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے، لیکن نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. میں نے پہلے بھی جو عرض کیا. اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں احادیث ہو، وہ ولی ہوتا ہے. پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی بزرگ جانتے ہیں شریعت کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق تھا. آج ان کی قبر بھی زندہ ہے، آج بھی یہاں سے فیض لوگ لے کر جا رہے ہیں. ولی جو ہے ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے لیکن ان کے فیض میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا فیض جو ہے اور بڑھ جاتا ہے. لیکن ولی ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضور داتا علی حجویری کے مزار پر انوار پر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں، یہ آپ کو حکم مدینہ شریف سے ملا تھا جاؤ لاہور میں داتا حضور کی بارگاہ میں جاؤ وہاں سے تجھے فیض ملے گا. اگر کہیں کیا مدینہ میں فیض نہیں، وہ تو امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے. حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضور کے نواسے حضرت امام حسن کے نواسے اس لڑی میں سے ہیں، حسن مجتبیٰ کی لڑی میں سے ہیں. 40 دن بیٹھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جب 40 دن گزرے اور وہ فیض حاصل ہوا تو ہندوستان کے ٹلوں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو 1 نہیں 2 نہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. یہ ولی کا فیض ہے.
اور ولی سے دعائیں لی جاتی ہیں، کروائی نہیں جاتی۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 اسلامی ملکوں کی سیر کی، اور ایک ملک میں سے میں گزر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ صوفیاء فقراء جو ہیں امیروں سے مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، ابو الفضل سے، یہ صوفیاء کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابو فضل رحمۃ اللہ، حضرت داتا علی حجویری کے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ صوفیاء کو رقم جمع کرنے کا شوق ہے، اور ان کے پیر و مرشد کو مرید جمع کرنے کا شوق ہے، لہذا حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ کچھ 40 جمعرات وہاں پر جائے تو وہ اپنی مراد پوری کر کے لے کے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں، عام سے بے شمار ایسے شخص ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور میں بھی اسی نیت سے حاضر ہوتا ہوں کہ ولی کامل کے صدقے سے اللہ کریم ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے استاد محترم الحاج حافظ محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ادارے کے متعلق کوئی پریشانی ہوتی، کیونکہ ادارے چلانے بڑے مشکل ہیں، مدارس، خاص کر کے مدارس جس کو نہ حکومت کی ایڈ ہوتی ہے نہ کہیں سے بھی، تنخواہیں بھی، بل بجلی بھی، اخراجات بھی، لنگر بھی چلتا ہے۔ آپ سرکاری اسکولوں میں دیکھیں ایک ٹیچر کی کم از کم جو سٹارٹنگ تنخواہ ہوتی ہے 50 60 ہزار سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، 8 سے لے کر 1 بجے تک، اور اکثر رزلٹ جو ہے ان کا جب آتا ہے تو اکثر لو رزلٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ مدارس سے پڑھنے والے بچے کو غوث اعظم بن جاتا ہے، کو پیر امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے، کو داتا علی حجویری بن جاتا ہے، کو میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے، کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، کو بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے۔ اور یہ اولیاء کاملین کی سوانح عمری آپ پڑھیں، انہوں نے کسی نے مدارس میں پڑھا ہے، کسی نے مدارس چلائے ہیں، کسی نے مدارس کی خدمتیں کی ہیں، اور جو مدارس جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی ہے۔ سکول کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہ دونوں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اور یہ تو انگریز نے دونوں یہ ایک اپنا ایک نظام علیحدہ کر کے اسکول کو الگ کر دیا ہے، مدارس کو الگ کر دیا ہے، ورنہ یہی صفہ یونیورسٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ چبوترے پر بیٹھ کر اپنے ابو ہریرہ کو پڑھاتے تھے، ابو بکر صدیق کی کامیابی، عمر فاروق کی وہاں کی کامیابی، عثمان غنی کی وہاں کی کامیابی، حیدر کرار کی وہاں کی کامیابی، اور جب بدر میں جو قید ہو کر مدینہ شریف گئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ جب وہ تعلیم دیتے تھے وہ کون سی قرآن کی تعلیم تو نہیں دیتے تھے، اور وہ تعلیم جو دیتے تھے وہ یہی تھے۔ جب پڑھانا مسلمانوں کے بچوں کو کفار مکہ نے پڑھانا شروع کیا، لہذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں، خود بھی دین سیکھیں، حلال حرام اور فرائض۔ الحمدللہ اس آستانے پر ہفتہ وار جو ہے جو پروگرام جو ہوتا ہے اس میں یہ سکھایا جاتا ہے، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ سارے آپ احباب جو ہے توجہ دیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔